تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کس حد تک ذمہ دار ہے پاکستان کے جو 70 سال کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں، اس میں سیاستدانوں کے پہ الزامات تو ہمارے سامنے ہیں، بیوروکریسی کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جی اس میں میں بالکل برابر کے ذمہ دار ہیں دونوں، بلکہ بیوروکریسی تھوڑی زیادہ ذمہ دار ہے سیاستدانوں کی نسبت، لیکن قصور دونوں کا ہے، اور بیوروکریسی کا زیادہ اس لیے قصور ہے کہ وہ سارے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ نجائز کاموں کے راستے نکالتے ہیں اور منسٹرز کو اور سیاستدانوں کو وہی بتاتے ہیں، اور اگر سیاستدان وہ نہیں تسلیم کر رہا تو اس کے راستے اس طریقے سے بند کریں گے کہ وہ سوچے گا کہ یار 4 دن میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے تو لہذا چلو جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر دو۔ وہ بامر مجبوری، جو میں نے اپنے تجربے سے بات سیکھی ہے، جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، میں پروف کر سکتا ہوں، بیوروکریٹ کرپشن کر رہا ہے 100 روپے کی، اس کی 100 روپے کی کرپشن سیاستدان روکنے میں فیل ہے، بالکل فیل ہے، خواہ پرائم منسٹر ہو، خواہ چیف منسٹر ہو، خواہ کوئی MNA MP ہو، اور فیل ہونے کی وجہ ذاتی کمزوری ہے۔ جب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کل کو میں نے وزیر اعظم نہیں رہنا، کل کو میں نے پرائم منسٹر چیف منسٹر نہیں رہنا تو انہی افسروں سے میں نے ملنا ہے، تو وہ خوف ہمیں ان کے خلاف ایکٹ نہیں کرنے دیتا۔ تو بہرحال وہ جب یہ لوگ 100 روپے کی کرپشن کر رہے ہیں تو سیاستدان دیکھتا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایماندار سیاستدان ہے، جو کرپٹ مزاج سے آیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو ایمانداری سے آیا کہ یار نہیں برا کام کرنا، وہ دیکھتا ہے یار میں نے برا کام تو کر نہیں رہا، ہیڈ آف ایریا میں ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تو ان کو میں روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، روک سک ہی نہیں رہا، تو چلو یہ 100 روپے لے کے جا رہے ہیں، بیچ میں 2 میں بھی پکڑ لوں، وہ کہہ لیں نہ چاہتے ہوئے بھی 2-3 روپے اٹھا لیتا ہے، اس کے یہ لوگ پروف سنبھال چھوڑتے ہیں۔ اب جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو 3 روپے کے پروف دیتے ہیں، 97 روپے کے نہیں دیتے۔ اچھا جو نئی گورنمنٹ آتی ہے ان کو پھر انہی لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے۔ اب جتنی گورنمنٹیں چینج ہوتی ہیں سیاستدانوں کے خلاف پرچے کاٹیں گے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا اس DCO سے، اس سیکٹری سے کہ جب یہ منسٹر صاحب جو کرپشن کر رہے تھے تو آپ بھی ساتھ شریک تھے؟ نہیں، ان کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور سیاستدانوں کے خلاف پرچے کاٹ دینے ہیں۔ تو بالکل مطلب کہ یہ برابر کے ذمہ دار۔ میاں صاحب چونکہ آپ کی بہت زاویے سے نظر ہے اس پورے نظام پہ، آپ سیاست کا حصہ ہیں، آپ وہاں پر ایک بہت مضبوط مذہبی اور روحانی خاندان سے وابستہ ہیں، آپ صافی بھی ہیں، اس کے بعد جو بلدیاتی نظام ہے آپ ضلع کے ناظم رہے، تو اس لیے ذرا اس سسٹم کو ہم آپ کی نظر سے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں خرابیاں کیا ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش کیا ہے۔ آپ شیخو پورہ کے ضلع ناظم رہے، اس نظام کا حصہ رہے جس کی اب شاید اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی بساط الٹی جا رہی ہے، تو کیا آپ اس نظام کو آپ کس طرح دیکھیں گے کہ اس میں مطلب اب جو اس کو ختم کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے یا اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ درست ہے، یا اس نظام کو جب متعارف کروایا گیا، وہ سسٹم جب لایا گیا، اس سسٹم نے لوگوں کو کیا فوائد دیے، کیا اس کے لوگوں کو ثمرات جو ہیں، ذرا اس کو آپ کی نظر سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے۔ جی یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور میرے دل کی بات کی ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور میں اپنے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جب میں ممبر قومی اسمبلی تھا تو بالکل میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی میں نے بھی ناظم بننا ہے، کیونکہ MNA کی سیٹ بہت آنریبل اور ایک ویلیو، ایک بندے کا اعزاز ہے کہ میں ممبر قومی اسمبلی ہوں، تو ناظم ہونا تو چھوٹی بات ہے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بھی کبھی ناظم بننا ہے، اور میں قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں جو چیزیں موجود ہیں، میں وہاں میٹنگ میں یہ بات کہتا تھا کہ MNAs کو فنڈز نہیں دینا چاہیے، حالانکہ میں MNA تھا، یہ کام ناظموں کا ہے، اور جب کبھی اس نظام کے اوپر بات ہوتی تھی، کئی اسپیشل میٹنگیں ہوئی NRB کے متحد، تو تقریباً تمام MNAs کے خلاف بولتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں اس کے خلاف بولتے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو اس نظام کے حق میں ہوتا تھا کہ ویری گڈ نظام ہے، جب میں نے پڑھا نظام میں خامی نہیں تھی کوئی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ اس کے خلاف کیوں ہے۔ وہ خلاف اس لیے ہیں
کہ اس سے اتھارٹی چلی جاتی ہے یوسی ناظم کے پاس، تحصیل ناظم کے پاس، ضلع ناظم کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گلی نالی بنانی ہے تو ان کے ہم ترلے کریں گے، تو کل کو ووٹ لینے کے لیے بھی ان کے پاس جائیں گے. حب الوطنی کی نگاہ سے نہیں سوچتے، خود غرض خود نہیں سوچتے ہیں کہ میرا مفاد کس کے اندر ہے. تو میرا مفاد کس کے اندر ہے کہ گلی بھی میں بناؤں، نالی بھی میں بناؤں، اسکول بھی میں بناؤں. لیکن اگر ملک کا مفاد سوچے تو تقسیم کار میں اس کا مفاد ہے. ایم این اے کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ گلیاں نالیاں اور ہسپتال اسکول بناتا رہے. ایم این اے کا کام ایک ویژن دے، ایک ڈائریکشن دے. اور یہ یوسی ناظم کا کام ہے کہ وہ ایکٹ کرے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرے. تو سمپل یہ ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویری بیوٹیفل نظام ہے، ویری ایکسیلنٹ نظام ہے، اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل اس نظام کے اندر ہے، بشرطے کہ اس کو اس طریقے سے چلنے دیا جائے جیسے کتاب کے اندر لکھا ہے. کچھ خامیاں ہیں اس میں. مثال کے طور پہ میں نے این آر بی کو بھی لکھ کے دیا. لاہور نیپا میں کچھ ڈسکشنز ہوئیں جہاں بیوروکریٹ سارے ٹریننگ لیتے ہیں. مجھے بھی چند میں نے کورس بھی وہاں کو کیے اور انہوں نے مجھے اسپیچز میں بھی انوائٹ کیا. ادھر بھی میں نے یہ تجویز دی کہ ضلع ناظم جو سلیکٹڈ ووٹ لیتا ہے کونسلرز کا، یہ غلط ہے. ضلع ناظم کو جنرل ووٹ لے کے آنا چاہیے. یہ ایک خامی ہے. کیوں؟ جب سلیکٹڈ ووٹ ہوتا ہے تو وہ خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے. جب جنرل ووٹ ہوتا ہے تو آپ خریداری نہیں کر سکتے، آپ جنرل اوپینین سے آئیں گے. اور جنرل ووٹ لے کے جب ضلع ناظم آئے گا تو اس کے پاس یہی پاور ہو جو قانون کے اندر لکھی ہے. اس میں تھوڑی میں امینڈمنٹ ایک اور کروں گا کہ تحصیلیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ تھوڑی خامی ہے. ضلع ناظم ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، اور اس کے بعد یوسی ناظم ہو. اور مور پاورفل جو ہے وہ یوسی ناظم ہونا چاہیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. یوسی ناظم اتنا طاقتور ہو جتنا کہ چیف منسٹر ہوتا ہے. تو دیکھیں پاکستان کی تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی. جب میرے ہاتھ میں میرے گھر کا نظام دیا جائے گا تو میرے سے زیادہ صاف کون کر سکتا ہے؟ جب میرے گھر کو صاف کرنے کی ڈیوٹی کسی اور کی ہے تو اس کو میرے کے ساتھ کیا اخلاص اور کیا میرے ساتھ کیئر. تو لہذا جب ہم اس یوسی کے اندر اتھارٹی دیں گے کہ جی چور کو آپ نے پکڑنا ہے، ہسپتال آپ نے صحیح کرنا ہے، اسکول آپ نے چلانا ہے، اور میں نے یہ کی ہیں چیزیں جی. اور بالکل سمپل میں 2-3 لفظوں میں جب مجھے ضلع ناظم بنا دیا گیا، اور ایک تو الحمدللہ لوگوں نے اتنی محبت دی کہ پنجاب بھر میں سب سے زیادہ جو ووٹ ہے وہ مجھے ملا جی. کوئی ضلع ناظم میرے جتنا ووٹ نہیں لے سکا. یہ ایک حضور شیر ربانی کے صدقے لوگوں کا ایک پیار محبت تھا جس کا اظہار ہوا. اور جب میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں نے تمام محکموں کو انڈرسٹینڈ کیا کہ 24 محکمے ہیں جی شیخو پورہ میں، جتنے بھی چھوٹے ضلع ہیں وہ تقریباً 24 محکمے ان میں جو ضلع ناظم کے متحد کام کرتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کیا. اور شیخو پورہ کے حوالے سے میں نے بطور خاص ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، فائنانس اینڈ پلاننگ، پولیس، یہ جو پٹواریوں کا نظام، ان کو میں نے اچھا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. اور جو رینکنگ ہوتی ہے جس میں انسپیکشن کرتا ہے چیف سیکرٹری اور پنجاب گورنمنٹ، اس کے اندر ہمارا جو نمبر تھا شیخو پورے کا، وہ 35 ضلعوں میں سے کسی سال تو ہم 33 نمبر پہ ہیں، کسی سال ہم 32 نمبر پہ ہیں، کسی سال ہم 31 نمبر پہ ہیں. 29 نمبر پہ مجھے 10, 15, 20 سالوں کی ہسٹری میں شیخو پورہ نظر نہیں آیا. یہ ایک ایسا پوائنٹ میرے ہاتھ لگا. اور یہ پتا کیسے چلا کہ میں نے تھوڑی ورکنگ کی اپنے ای ڈی او سے، ڈسٹرکٹ آفیسر سے، یہ کام کروایا سارا کہ یہ مجھے ڈیٹے اکٹھے کر کے دیں جو ان کو عادت نہیں تھی کرنے کی. وہ بھی حیران ہو گیا جو ان کے ہاتھوں سے کام ہوا کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. اب انہوں نے وہ اکٹھا کیا اور وہ خود پریشان ہو گئے کہ یہ رزلٹ کیسے سامنے آ گئے. اچھا اب یہ بھی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جب ہم کام ہی نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بیمار ہیں، صحت مند ہیں. تو جب پتا چلا کہ شیخو پورہ کبھی بھی 30 نمبر سے اوپر نہیں گیا تو میں نے پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع کی. اب کئی ویڈیو صاحب کہنے لگے کہ سر آپ کو تو پتا ہے میرا تو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، میرا کیا پہلے قصور ہے. میں کہا ٹھیک ہے، آپ پرانی اسٹڈی تو کر سکتے ہیں نا، ہم آگے ٹھیک کریں. یہ تو نہیں کہ پیچھے جو ہو گیا آگے ہم آگے نکلیں. تو وہ پھر میں نے ماہانہ میٹنگز ای ڈی اوز کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ آفیسرز کے ساتھ رکھی، انہی سے سیکھا اور انہی سے سیکھ کے ڈسکشن کے اندر جو چیزیں سامنے آتی تھی اس کو امپلیمنٹ کروایا. تو 2 سالوں کے اندر ہمارا جو ایجوکیشن کے اندر پنجاب میں نمبر ہے، ہم 2nd نمبر پہ آئے ہیں جی. یہ ایک چھوٹا سفر تھا کہ لاسٹ 5 سے اب ٹاپ 5 میں آ جاتے ہیں. اور